اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جہل اعظم جناب نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ بغیر کسی تفصیل کے جناب کی ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ جناب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 10-11 منٹ پر مشتمل ہے۔ ویڈیو اس بات کے اوپر ہے کہ نعت علی کا پڑھنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ نعت علی کو حرام، شرک، کفر ثابت کرنے کے لیے جناب نے اپنی ویڈیو میں 2-3 حوالے، 2-3 عبارتیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے پیش کی۔ جناب وہ عبارتیں پیش کرتے ہوئے، حوالہ جات پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے جانشین تھے، لخت جگر صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ جب شاہ عبدالعزیز دہلوی ان کے بیٹے لخت جگر صاحبزادے جانشین تھے، وہ اپنی کتب، اپنے فتاوی جات میں استمداد لغیر اللہ، استعانت لغیر اللہ کو حرام، شرک بتلا رہے ہیں، تو پتہ چلا جب بیٹا اپنی کتب میں، فتاوی جات میں استعانت، استمداد لغیر اللہ کو حرام، شرک بتلا رہا ہے، جو ان کے باپ ہیں وہ نعت علی کا وظیفہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نعت علی کا وظیفہ اپنے شیخ سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ ابتدا میں جناب یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جو اہل بدعت ہیں، اہل رفض، وہ اکابرین کی کتب میں، یہ بات غالباً جناب نے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر کے کی کہ حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں جو اہل بدعت، اہل رفض ہیں، وہ بزرگان دین کی کتب، اکابرین کی کتب میں رد و بدل کرتے ہیں، وہ تحریف سے کام لیتے ہیں۔ جب شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بدعتی لوگ، رافضی لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جواہر خمسہ نامی کتاب جعلی ہے، محرف ہے۔ نتیجہ یہ نکالا کہ نعت علی کفر یا شرکی ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ سامعین و ناظرین، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا استعانت، استمداد کے متعلق جو موقف اور نظریہ ہے، جو جناب نے حوالہ جات پیش کی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، اس پہ گفتگو کرنے سے قبل علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف، نظریہ، بالخصوص امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ عنہ سرکار کا موقف، نظریہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے سے قبل 2-3 باتیں نجیب دیوخانی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، جناب نجیب دیوخانی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو جس جواہر خمسہ کی اجازت ملی، وہ جواہر خمسہ کوئی اور کتاب تھی، اس میں نعت علی موجود نہیں تھی۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کا دعویٰ ہے۔ موجودہ جو جواہر خمسہ ہے، جس کو مرزا محمد بیگ نقشبندی نے ترتیب دیا، یہ کوئی اور جواہر خمسہ ہے جس میں نعت علی موجود ہے، یہ جعلی ہے، من گھڑت ہے، یہ محرف کتاب ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب سے یہ کہوں گا، کوئی ایک نسخہ ہمیں ایسا دکھا دیں جس میں نعت علی موجود نہ ہو۔ کم از کم وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں میں تو یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ جناب نے اپنے دعویٰ کے مطابق دلیل پیش کی، اپنے دعویٰ کے مطابق بات کی۔ سنی لوگ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اور تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کم از کم
وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں میں تو یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ وہابی ہو دیوبندی ہو، یہ دیکھو میں نے جو بات کی ہے میں اس بات میں سچا ہوں، یہ میرے پاس نسخہ ہے، اس میں ناد علی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جس جواہر خمسہ کی اجازت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو ملی تھی وہ یہ والی جواہر خمسہ ہے، یہ والی نہیں ہے جس میں ناد علی موجود ہے۔ کم از کم اپنے لوگوں میں تو آپ سچے ہوں یار، انہیں تو کوئی بات آپ سچی کہنے کے قابل ہو جائیں۔ ایک بات یہ۔ دوسرے نمبر پہ جناب ہمیں کہتے ہیں، اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب کی جتنی کتابیں ہیں چاہے ہم نے چھاپی ہیں یا انہوں نے چھاپی ہیں، کسی میں بھی ناد علی کا ذکر نہیں ہے، یہ ہمیں کہہ رہے تھے۔ ہم جناب نجیب دوخانی صاحب کو کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں چاہے ہم نے چھاپی ہیں یا وہابیوں نے چھاپی ہیں، کسی ایک کتاب سے ایک عبارت ایک قول شاہ صاحب کا دکھلا دیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ ناد علی پڑھنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، کوئی ایک عبارت ہمیں دکھا دیں۔ اور یہ حق بنتا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا، نجیب دوخانی کے اصول کے مطابق، نجیب دوخانی کی گفتگو کے مطابق، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر ضروری تھا کہ اس چیز کی وضاحت کرتے۔ اگر ناد علی کو وہ حرام سمجھتے، کفر سمجھتے، شرک سمجھتے تو وہ اس چیز کی وضاحت کرتے کہ بھئی یہ ناد علی حرام ہے، کفر شرک ہے۔ کیوں لازم تھا، کیوں ضروری تھا شاہ صاحب کے اوپر؟ وہ اس لیے نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، محقق تھے، بہت کتابیں لکھی بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات نجیب دوخانی کے اصول کے مطابق، نجیب دوخانی کی گفتگو کے مطابق کر رہا ہوں۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑے محقق ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی بڑی تحقیق ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس جواہر خمسہ میں ناد علی موجود ہے، جس جواہر خمسہ نامی کتاب میں جس کو مرزا محمد بیگ نقش بندی نے ترتیب دیا، جمع کیا، اس میں ناد علی موجود ہے، وہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو اپنے شیخ سے جواہر خمسہ کی اجازت ملنے سے 130 سال پہلے جمع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو جو ان کے شیخ تھے جنہوں نے جواہر خمسہ کی اجازت دی تھی، اجازت ملنے سے 130 سال پہلے وہ جواہر خمسہ جس کو مرزا محمد بیگ نقش بندی نے جمع کیا، ترتیب دیا، جس میں ناد علی موجود ہے، وہ منظر عام پہ چھپی 130 سال پہلے۔ اب دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، شاہ سے بڑے محقق ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کی بڑی تحقیق ہے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے توحید کا۔ اب ایک کتاب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو اجازت ملنے سے 130 سال پہلے منظر عام پہ جمع کیا گیا، ترتیب دیا گیا، نجیب دوخانی صاحب کی گفتگو کے مطابق خود ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں 130 سال پہلے وہ کتاب جمع کی گئی، ترتیب دیا گیا اس کو۔ اب 130 سال کے عرصہ میں 125 سال کا عرصہ وہ کتاب ادھر ادھر لوگوں کے پاس پہنچی، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ کے پاس وہ کتاب نہیں آئی، ان کی نظر سے نہیں گزری، ان کے سامنے وہ کتاب نہیں آئی جس میں یہ شرکیہ باتیں، جس میں یہ ناد علی موجود ہے۔ اتنا بڑا محقق کو 130 سال کے عرصہ میں ان کے سامنے وہ کتاب نہیں آئی، ان کی نظر سے نہیں گزری۔ کیا شاہ صاحب کی شان تحقیق کے خلاف نہیں ہے یہ بات؟ اگر جناب یہ کہتے ہیں کہ ضرور ان کے سامنے، ان کے نظر سے وہ کتاب گزری ہوگی، ان کے پاس آئی ہوگی، تو پھر شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر یہ ضروری تھا، لازم تھا کہ شاہ صاحب جب اجازت لے رہے تھے اور اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر رہے تھے
تو وضاحت کر دیتے کہ بھائی مجھے جس کتاب کی اجازت ملی ہے، جس جواہر خمسہ کی مجھے اپنے شیخ نے اجازت دی ہے، اس میں نعت علی موجود نہیں ہے۔ یہ شاہ صاحب کے اوپر ضروری تھا، لازم تھا کہ شاہ صاحب اس بات کی وضاحت کرتے۔ اگر شاہ صاحب کی وضاحت نجیب دوخانی صاحب کے پاس ہے، کوئی ایک عبارت ہے، ایک قول ہے، تو نجیب دوخانی صاحب پیش کریں، ہمارے سامنے لائیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کے پاس بزرگوں کے اقوال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ جناب کی ویڈیو سماعت فرما لیں نعت علی کے متعلق۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی نظر میں، خاندان دہلوی کی نظر میں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی نظر میں یہ کون لوگ ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کوئی نبی ہیں؟ ان کا قول نص قطعی ہوتا ہے۔ ہم سے مطالبہ کر رہے تھے نص قطعی، روایات متواترہ یہ دلائل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ جناب کے دلائل کا معیار آپ دیکھ لیں، کبھی فلانے کی نظر میں، کبھی ڈھمکانے کی نظر میں، یہ جناب کا معیار ہے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جناب نے جو بات کی ہے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر کے، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اہل بدعت اہل رفض ہیں وہ اکابرین کی کتب میں، بزرگوں کی کتب میں رد و بدل کرتے ہیں، وہ تحریف سے کام لیتے ہیں۔ بالکل یہ بات نجیب دوخانی صاحب نے ٹھیک کہی ہے، میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ اس کام میں بڑے ماہر ہیں، اس کام کو بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں، بخوبی سر انجام دے رہے ہیں یہ کام، اکابرین کی کتب میں رد و بدل کرنا۔ جس دھرم میں قرآن پاک میں تحریف ہو سکتی ہے، جائز ہے، انہوں نے کی ہے، اس دھرم میں اکابرین کی کتب میں رد و بدل کرنا ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو چٹکی کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے پاس اب یہ تقویت الایمان کے 1 درجن سے زائد نسخے ہیں۔ ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا، تیسرا چوتھے سے نہیں ملتا، ہر ایک مختلف ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جس عبارت کے متعلق سنی علماء یہ کہتے یہ گستاخانہ ہے، یہ غلط ہے، اب یہ اپنے بزرگوں کو، اکابرین کو پاک صاف بنانے کے لیے، دودھ سے دھلا ہوا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ عبارت اڑا دیتے کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا۔ یہ نجیب دوخانی صاحب نے بات ٹھیک کہی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، جو حوالہ جات جناب نجیب دوخانی صاحب نے پیش کیے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے، اس پہ گفتگو کرنے سے قبل علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف اس بارے میں کیا ہے، یعنی استمداد لغیر اللہ، استعانت لغیر اللہ کے متعلق۔ سب سے پہلے امام اہل سنت، امام عاشقاں امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا موقف پیش کرتا ہوں، حوالہ جات آپ کی کتب سے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ 2-4 حوالہ جات دیگر سنی علماء کی کتب سے پیش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جس استعانت کو، جس استمداد لغیر اللہ کو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ شرک بتلاتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم بھی اس استعانت کو شرک قرار دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد اس کی 21 ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک رسالہ لکھا سوال کے جواب میں اسی موضوع کے اوپر۔ یہ کہتا ہے ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسالہ میں 33 روایات پیش کی، احادیث کو پیش کیا، 33 احادیث اسی موضوع کے اوپر، استعانت کے اوپر، استمداد کے اوپر۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اس رسالے کا نام ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد۔ سامعین ناظرین سے کہوں گا یہ رسالہ ضرور پڑھیں،
فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 میں موجود ہے۔ الگ طور پر بھی حضرت قبلہ شرف صاحب رحمہ اللہ نے اس کو شائع کرایا تھا، وہ بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ برکات الامداد لأہل الاستمداد، صفحہ نمبر 303 کے اوپر آپ وضاحت کرتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سی استعانت استمداد خاص ہے، جو کسی دوسرے میں مانے تو شرک ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 303 کے اوپر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی شخص کسی کو یہ استعانت حقیقیہ کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت استعانت حقیقیہ حقیقی طور پہ استعانت فرمایا کوئی قادر بذات مالک مستقل غنی بے نیاز جانے اور بغیر عطائے الہی کے وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہو، فرمایا اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ ہر مسلمان کے نزدیک اس معنی کا اعتقاد یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ کوئی اسے قادر بذات سمجھے، مالک مستقل غنی بے نیاز جانے، بغیر اللہ کی عطا سے یہ عقیدہ رکھے کہ فلانا شخص فلانی ہستی کوئی بھی ہو وہ بغیر اللہ کی عطا سے اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ یہ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنا موقف پیش کیا صفحہ نمبر 303 کے اوپر۔ استعانت حقیقیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، یہ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا موقف تھا۔ یہ میرے پاس سعید الحق حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے۔ حقیقی امداد وہی استعانت حقیقیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، اور کوئی جاہل بھی کسی نبی و ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ یہ وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کے اس وہم گمان کا بھی رد کر دیا کہ جس کے سہارے یہ مسلمانوں کو کافر مشرک بناتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے ولیوں کو خدا سمجھ لیا، نبیوں کو خدا سمجھ لیا۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان کسی نبی ولی کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ جب ان سے استعانت مدد مانگتا ہے تو یہ نظریہ رکھتا ہے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، یہ اللہ کی عطا سے۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، یہ بھی مفسر قرآن ہے، یہ تفسیر خزائن العرفان میرے پاس ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ سید پاک فرماتے ہیں ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اب سنی علماء کا موقف نظریہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ اس لیے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں کہ جو موقف نظریہ ان علماء کا ہے وہی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ فرماتے ہیں استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، حقیقی مستعان وہی ہے، باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ اون الہی کے مظہر ہیں۔
اونے الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید پاک مفسر قرآن ہیں، یہ خزائن العرفان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ناچیز نے اشارہ کیا تھا دوران گفتگو کہ یہ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا رسالہ ہے برکات الامداد، یہ حضرت قبلہ شرف صاحب رحمہ اللہ نے بھی شائع کرایا تھا۔ تو شرف صاحب رحمہ اللہ نے تقدیم لکھی اس پہ، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے کہ کار ساز حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، کار ساز حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق میں سے جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی امداد ہے، بندہ تو اس کی امداد کا مظہر ہے، ورنہ اگر کوئی چاہے کہ میں از خود عطائے الہی کے بغیر کسی کی مدد کر دوں تو یہ ممکن نہیں۔ اور کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ وہ از خود امداد کر سکتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد و عطا کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ فتاوی حشمتیہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت مفتی حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے مناظر تھے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کو اس کا محبوب بندہ سمجھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے فریاد سننے، مدد فرمانے کی طاقت مان کر ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ مفتی حشمت علی خان صاحب رضوی رحمہ اللہ خلیفہ اعلیٰ حضرت اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات میں نے سنی علماء کی کتب سے پیش کیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف نظریہ یہ ہے کہ استعانت حقیقیہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، مستقل بذات، قادر مطلق، مالک، خالق، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے استعانت، اور یہ استعانت حقیقیہ ہے۔ کوئی شخص اللہ کی عطا کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، یہ ہمارا موقف ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبروں سے، نبیوں سے، رسولوں سے، ولیوں سے، اللہ کے مقرب بندوں سے مدد مانگتا ہے تو اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے اور یہ اللہ کی امداد کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی عطا کے، اللہ کی امداد کے مظہر ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ موقف ہے جو کہ درست ہے، اور یہی موقف حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ چند حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے، تو اب ذرا آ جائیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا موقف اور نظریہ کیا ہے امداد کے متعلق، استعانت کے متعلق، استمداد لغیر اللہ کے متعلق۔ یہ چونکہ دھوکے باز ہے، غلط مبحث سے اس نے کام لیا۔ جو اس نے حوالہ جات پیش کیے، جس استمداد کو، استعانت کو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ شرک قرار دے رہے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے شرک قرار دیتے ہیں۔ اس میں واضح طور پہ مستقل بالذات، قادر مطلق کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 303 سے پہلے ہی میں دکھا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستقل، قادر مطلق یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، یہ نظریہ رکھنا شرک ہے۔ اب جو موقف اعلیٰ حضرت کا ہے وہی شاہ صاحب کا ہے، جو شاہ صاحب کا موقف ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ بھئی جس کو شاہ صاحب شرک قرار دے رہے ہیں وہ ہمارا موقف ہی نہیں ہے۔ اب جو سکین اس نے خود لگائے، خود اس نے عبارتیں پڑھی، اس میں واضح طور پہ قادر مطلق کے الفاظ ہیں۔ اب جو حوالہ جات اس نے خود پیش کیے، سکین لگائے، صفحے لگائے، اس میں بھی واضح طور پہ مستقل کے الفاظ ہیں، قادر مطلق کے الفاظ ہیں، جس کو شرک قرار دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ ایک اس نے سکین لگایا، سوال کیا گیا استعانت بالارواح کا کیا حکم ہے؟
جواب دیتے ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ اردو والا جو اس نے سکین لگایا، استعانت ارواح سے اس امت میں بہت وقوع میں آئی ہے۔ جاہل عوام استعانت اس طور پر کرتے ہیں کہ ارواح کو ہر عمل میں قدرت میں مستقل جانتے ہیں، قدرت میں مستقل جانتے ہیں، اور ارواح کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ یہ بلا شبہ شرک جلی ہے۔ عوام، جاہل عوام، وہ کیا کرتی ہے استعانت کے اس مسئلہ میں؟ ارواح کو ہر عمل میں قدرت میں مستقل جانتے ہیں اور ارواح کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بلا شبہ شرک جلی ہے۔ اور ادھر فتاوی رضویہ شریف کا بھی میں نے حوالہ پیش کیا، صفحہ نمبر 303۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ اب جو موقف شاہ صاحب کا ہے وہی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ جس کو شاہ صاحب شرک قرار دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بھی اسی کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ یہ استعانت حقیقیہ ہے، یہ خود نجیب دیوخانی نے سکین لگایا۔ اب اس نے کیا کیا؟ خلط مبحث عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، بھئی شرک جلی کا لفظ دے کے عوام خود بخود سمجھ جائے کہ یہ کام شرک ہے، یہ جو معمول ہے یہ شرکیہ ہے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کی جہالت ہے، دھوکہ ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور سکین لگایا جس میں سوال کیا گیا بزرگوں کی روح سے استمداد کرنا کیسا ہے؟ جواب، بزرگوں کی روح سے استمداد حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ اب ذرا اس بندے کی خیانت دیکھیں آپ، کہ اس نے وہ صورت تو پڑھ دی جس کو اعلیٰ حضرت شرک کہتے ہیں، سنیوں کو مشرک بنانے کے لیے، جس کو شاہ صاحب جائز کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت جائز کہتے ہیں۔ نجیب دیوخانی نے دھوکہ دیتے ہوئے وہ عبارت عوام کے سامنے نہیں پڑھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک قسم یہ ہے کہ اس طریقہ سے زندہ بزرگان دین سے بھی استمداد کرتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور اکثر قبول ہوتی ہے، اور اس خیال سے ان کو اپنے مطالب کی درخواست کے لیے واسطہ قرار دے، اور صرف یہ سمجھے کہ یہ بزرگان صرف واسطہ اور بمنزلہ اعلیٰ کے ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی دوسرا خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ بزرگان قادر مطلق ہیں۔ وہی بات آ گئی قادر مطلق والی، بلکہ ان کو صرف بمنزلہ عینق کے سمجھے، اور یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اور سنی علماء کے فتاوی جات پہ آپ غور کریں، جو ناچیز نے ابھی پہلے پیش کی ہے، اس میں واضح طور پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر سمجھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر سمجھے، اور یہ اس کو بمنزلہ اعلیٰ بمنزلہ عینق کے قرار دے رہے ہیں۔ یہ صورت جائز ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستقل طور پر اپنی مراد بزرگان دین سے چاہے، اور یہ سمجھے کہ مراد حاصل کرا دینے میں یا خود مراد پوری کرنے میں ان کو بالاستقلال اختیار ہے، اور یہ جانے کہ یہ بزرگان حق تعالیٰ کے قرب کا ایسا مرتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اپنی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو غلط قرار دیتے ہیں، شرکیہ قرار دیتے ہیں۔ اب جو موقف اعلیٰ حضرت کا ہے وہی شاہ صاحب کا ہے، جو شاہ صاحب کا ہے وہی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ پھر ہم مشرک، شاہ صاحب آپ کے نزدیک امام المحدثین، امام الاولیاء، آپ ان سے حدیث کی سندیں لیں، آپ ان سے جناب والا اپنا تعلق ظاہر کریں، یہ کہاں کا معیار ہے؟ یہ وہ سکین جو نجیب دیوخانی نے پیش کی ہے۔ کثرت کے ساتھ میرے پاس شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے کتب سے حوالہ جات ہیں کہ جس میں شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے خود واقعات اس طرح کے نقل کیے کہ بزرگان دین سے مدد لی گئی۔ یہ فتاوی عزیزی میرے پاس فارسی والا، یہاں پر سوال کیا گیا صفحہ نمبر 88 اور 99 کے اوپر استمداد کے متعلق، کہ کوئی بندہ بزرگوں کے وصال کے بعد
انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء عظام، صلحاء علی مقام، ان سے ان الفاظ میں مدد حاصل کرتا ہے کہ یا فلاں از حق تبارک و تعالی، یہ لفظ لکھے یا فلاں۔ نجیب دوخانی صاحب کو یا علی سے بڑی تکلیف ہے، یا رسول اللہ سے بڑی تکلیف ہے، یہاں پر لکھا ہے بعد موت کے، وصال کے بعد یا فلاں کے الفاظ ہیں۔ کیا اس طرح حاجت پیش کرنا اور ان کو شفیع جاننا، یہ سوال کیا گیا شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ سے۔ نجیب دوخانی صاحب کے پاس ترجمے والا یہ فتاوی عزیزی ہے، ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا اگر استمداد بئی طریق است کے در سوال مذکور است پس ظاہراً جواز است۔ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی، کہ اگر یہ طریقہ جو سوال میں ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ یہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا دریں صورت شرک نمی آیت، اس صورت میں شرک نہیں ہوتا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کی حیات میں ان سے استمداد حاصل کر رہا ہے۔ یہ فتاوی عزیزی ایک حوالہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا۔ دوسرا حوالہ میں فتاوی رضویہ شریف سے ہی پیش کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اسی رسالہ میں جس کا بھی میں نے ذکر کیا، برکات الامداد، صفحہ نمبر 323، 24 اور 25، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جس کا حوالہ نجیب دوخانی پیش کر رہے تھے، تفسیر عزیزی، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ در نماز شام امامت می کرد۔ حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شام کی نماز میں امامت فرمائی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو حضرت شیخ بے ہوش ہو گئے، شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں گفت چوں ایاک نستعین گفتم ترسیدم کے مرا بگو یند کے اے دروغ گو۔ یہ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کون کر رہے ہیں اس بات کو؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ، تفسیر عزیزی کے اندر، جن کے حوالے جناب بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بھینگی آنکھوں کو کیوں نظر نہیں آتے؟ جب شیخ کو ہوش آیا، فرمایا جب ایاک نستعین کہا تو خوف ہوا مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ اے جھوٹے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ کیوں خوف ہوا کہ یہ نہ کہا جائے کہ اے جھوٹے، پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے؟ فرمایا یہ نہ کہا جائے پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے، امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کو خدا سے شرم کرنی چاہیے کہ 5 وقت اس کے حضور کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ واقعہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا تفسیر عزیزی میں، جس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفحہ نمبر 323 اور 324 میں نقل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لیکن دریں جا بایت، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ استعانت از غیر بوجہ کے اعتماد بر آن غیر باشد و او را مظہر اون الیہ نداند حرام است۔ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں کہ مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی پر اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی موقف ہے کہ انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، مستقل بذات نہیں، قادر مطلق نہیں، اللہ کی عطا سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک صورت یہ تھی
دوسری صورت کیا ہے؟ فرمایا وہ اگر التفات محض بجانب حق است، اگر کوئی بندہ توجہ حضرت حق ہی کی طرف رکھے اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے ظاہری طور پر غیر سے مدد چاہتا ہے، تو یہ عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور روا ہے، اور انبیاء اور اولیاء نے ایسی استعانت کی ہے، اور در حقیقت یہ استعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حق سے ہی استعانت ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں، واضح طور پہ فرمایا پدر شرع نیز جائز و روا است و انبیاء و اولیاء این نو استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نو استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد رضا بریلوی یہ عبارت نقل کرتا ہے۔ یہ بزرگوں کی عبارتیں امام احمد رضا بریلوی کی نظر سے پڑھیں، اپنی بھینگی آنکھوں سے پڑھیں گے تو اسی طرح عوام کو گمراہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی نگاہ سے آپ یہ عبارتیں پڑھیں بزرگوں کی، یہ نتیجہ ہوتا ہے بھینگی آنکھوں سے عبارتیں پڑھنے کا کہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، غلط موقف ان کا پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ، یہ عبارت نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 325 کے اوپر فرماتے ہیں، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو۔ نجیب دوخانی صاحب یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی نگاہ ٹھیک ہے، جن کی آنکھیں درست ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، آپ کی تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اسی حکایت کے بعد شاہ صاحب نے کیسی تصریح فرما دی کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر اون الہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے، یہ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ صاحب کی یہ عبارت، یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر مظہر اون الہی سمجھ کر استعانت بالغیر کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں۔ خود حضرات انبیاء و اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی استعانت بالغیر کی ہے۔ جی، یہ صفحہ نمبر 325 کے اوپر کیا بات ہے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی۔ جس مدد کو شاہ صاحب حرام شرک بتلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی مدد کو، اسی استعانت کو شرک حرام بتلاتے ہیں۔ جس استعانت کو شاہ صاحب جائز بتلاتے ہیں، انبیاء صلحاء سے جائز قرار دیتے ہیں، وہی استعانت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ اس نے دھوکہ دیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ شرک قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ شرک کا لفظ، حرام کا لفظ، یہ کیا دیکھتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے، جیسے اس کی بھینگی آنکھوں نے کبھی یہ لفظ دیکھا ہی نہ ہو، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی تفصیل کے، تھوک کے حساب سے یہ فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو حوالے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے اس بات کے اوپر پیش کیے، اور یہ خلاصہ کلام ہے کہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ جس مدد کو ناجائز حرام کہتے ہیں، وہ مستقل بذات، مالک خالق جان کے، قادر مطلق سمجھ کے اگر کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے اور یہ شرکیہ کام ہے۔ لیکن اگر کوئی اون الہی کا مظہر جان کر، اللہ کی امداد، اللہ کی عطا کا مظہر جان کر کسی بزرگ نبی ولی سے مدد مانگتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، در حقیقت اللہ کی ہی مدد ہے، در حقیقت یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف ہے، اور یہی شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔